رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی یہ روح پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس مبارک بزم کی بدولت اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال مجاہدین فلسطین، محافظین قبلہ اول کو آزادی، فتح، کامرانی اور بیت المقدس کو آزادی کا سورج نصیب فرمائے۔ جتنے معصوم بچے، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، مرد و خواتین اپنے خون سے سرزمین انبیاء پر تاریخ رقم کر کے بارگاہ قدس میں جا پہنچے، رب ذوالجلال ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت امت مسلمہ کو جرت، غیرت، حمیت اور سینہ تانے کھڑے ہونے کی طاقت نصیب فرمائے۔ ممالک اسلامیہ کے سربراہان، رہنمایان امت و قوم اگر جرت و ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ کریم ان کے ناپاک غلیظ وجود سے اور ان کی گھٹیا ذریت سے امت محمدی کو پاک فرمائے۔ بڑے ذوق اور بڑی محبت سے آپ احباب جلوہ گر ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے نغمات اور اس کے ذریعے سے اللہ رسول کے پاکیزہ ذکر میں آپ منہمک ہیں۔ میزبانوں سے لے کر مہمانوں تک اور بالخصوص اس اجتماع میں آخری کونے پہ بیٹھا ہوا عاشق رسول سٹیج سے لے کر ان سب کو اللہ کریم قدم قدم پر عزت، سربلندی، کامرانی مقدر فرمائے۔ فاضل جلیل، عالم نبیل، مبلغ اسلام اور ترجمان مسلک حقہ علامہ
مفتی ارشاد احمد صاحب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی معزز علماء و صلحاء، خالقی کائنات کی 18,000 یا کم و بیش مخلوقات میں سب سے پسندیدہ اور اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کے اس کے اندر طاقت گناہ اور نیکی کی دونوں رکھ کے پھر کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کے مقدس لشکر کو ان کی ہدایت اور رہبری اور بارگاہ قدس کے اس نور کی جانب موڑنے کی ذمہ داریاں لگائیں۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو، امت کو ہدایت کا نور بانٹتا رہا۔ انبیاء کا قرب پانے والے، صحبت میں بیٹھنے والے، تعلیمات پر عمل کرنے والے کامیاب اور کامران ٹھہرے، ان کی تعلیمات سے کنارہ کرنے والے، ان کی صحبت و قربت سے فیض یاب ہونے کی بجائے ان کو عظمت و رفعت کو اپنے پیمانوں پر تولنے والے ذلیل و رسوا ہوئے۔ ان دونوں کی تاریخ انسانی تاریخ کے دائروں میں بڑی نمایاں ہے۔ ذلیل کون ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے؟ کامیاب کون ہوئے، کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے؟ یہ تینوں تصورات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم سب کی خوشبختی یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے رسائل، جرائد، اخبارات یا پھر لنڈے کے انگریز تجزیہ کاروں کو سننا ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن کے پارے اور احکامات خداوندی کے اشارے آج بھی ان کی تاریخ کو ہمارے سامنے کتاب انقلاب کی صورت میں رکھ رہے ہیں۔ عصر حاضر میں ظاہر ہے ہم نے جو دیکھنا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں، اور جو ایسی محافل کے اجتماع کا بنیادی مقصد ہے، ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ عقیدت پر غالب رہنا چاہیے، اور اگر عقیدت غالب آ جائے تو پھر انسان گمراہی کی پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور اجتماعیت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا جو ایسے اجتماعات کا اہتمام کر کے ہمیں عقیدے اور نظریے کے اس خوبصورت گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جو لوگ ذلیل و رسوا ہوئے، ان لوگوں کو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں دیکھنا ہے اور دیکھیں گے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے بعد کوئی قوم نہیں ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے جو ہماری ناکامیوں پر ہنسے اور ہماری کامیابیوں کے اصول اور ضوابط کو دیکھ کر وہ غور و خوض کرے۔ ہم ہی ہیں آخری امت، ہمارے بعد امت نہیں ہے۔ اور جب ہم امت ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کا وجود اور ان کی پوزیشن کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے عمر میں بھی زیادہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم سے مال اور دولت میں بھی زیادہ تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہم میں قد و قامت اور حسن و جمال میں بھی نمایاں تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان میں سے ان کی آخر کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے مالک نے ان کو اتنا عروج سے نوازا کہ انسانی تاریخ کی سب سے وہ بڑی قوم ٹھہری؟ اور کیا وجوہات تھی کہ وہ پھر ایسے روبہ زوال ہوئے کہ آج وہ کائنات کے لیے علامت کی، بربادی کی اور تباہی کی صورت بن گئے؟ ان اقوام میں سب سے نمایاں قوم لاڈ، نخرے
تکبر رعونت والی قوم ہے قوم بنی اسرائیل، اور اس کے سارے تصور ہمارے سامنے ہیں آیات ربانی کی صورت میں، اور ہم نے ان کو سامنے رکھنا ہے، اور ان کو رکھ کے پھر ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے ان مقدس فرامین کے نور کے ذریعے ہم نے اپنی تنزلی کو، زوال کو عروج و کمال میں بدلنا ہے۔ قرآن نے پہلے ان کی اس بات کو بیان کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب تمہیں وہ لمحہ یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم نے تم کو پوری اس دور کی قوموں پر، علاقوں پر، ایریوں پر، قبیلوں اور برادریوں پر ہم نے تمہیں فضیلت والا بنایا۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، فضیلت ملے، تو اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ میری نعمت کے بعد تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بعد بندہ خدا کو چاہیے یہ کہ وہ اور جھکے، وہ اور شکر کرے، وہ بارگاہ قدس میں اپنے عجز اور انکسار کے ساتھ اور جھکتا چلا جائے، اور جب وہ جھکتا گئے تو قرآن واضح فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اور بات بھی ضمناً آپ سے عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں مغرب کا جو مغرب کی انویسٹمنٹ ہے اس کے دو رخ ہیں۔ ایک اس کا رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ محراب و منبر میں اس کے جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تبلیغ اور اشاعت دین سے جو جڑے ہوتے ہیں تحقیق سے، ان کو وہ پس پشت یوں خریدتا ہے کہ وہ ایسی لاجک پیش کریں گے جس سے اسلام کو انڈائریکٹلی نقصان پہنچ رہا ہوگا اور ڈائریکٹلی وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم اسلام کا فائدہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عصر حاضر کا ایک پاپولر سکالر جو بالخصوص موم بتی آنٹیوں میں اور لبرل اور سیکولر کلاس میں بڑا پاپولر ہے، وہ ہے محترم جاوید احمد غامدی۔ اب غامدی صاحب کی فکر یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے لاجک پیش کریں گے کسی آیت کی، اور اس لاجک میں وہ ایسا میٹھا زہر دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کی عالمگیریت کو ڈیمیج کر رہے ہوں گے۔ مثلا غامدی صاحب کو جب آپ سنیں گے تو وہ کسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے کہیں گے کہ یہ آیت فلاں علاقے، فلاں قوم اور فلاں ایریا کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو وہ کسی وقوع، کسی حکم اور کسی علاقے کے لوگوں کے لیے اس میں اس دور میں کامل رہنمائی کا سامان ہوتا ہے، لیکن اس کے تصور کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں نا، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم، اس کو محدود نہیں کرنا۔ یہ قرآن کی عالمگیریت یہ ہے۔ میں بالخصوص نوجوانوں کو سوشل میڈیا اور یوٹیوب سے وابستہ ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ آج کل جو ٹوٹلی طور پر دین کو کلپ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلپ ضرور سنو، یوٹیوبرز کو ضرور سنو، لیکن عقیدے کو باٹا کی چپل نہ سمجھو کہ جب جی چایا اتار لی اور جب جی چایا چینج کر لی۔ عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ عورت کی یا باٹا کی چپل نہیں ہوتی کہ وہ اتر گیا، وہ پھسل گیا۔ عقیدہ اور ہوتا ہے۔ عقیدے کے لیے آپ ذہن میں رکھنا عزیز بچوں، یوٹیوب اور فیس بک اور ٹک ٹاک کی بجائے اپنے محراب و منبر سے تعلق دور کرنا۔ جب تک تمہارے محراب و منبر کا چوکیدار زندہ ہے، موجود ہے، تب تک یوں نہ پھر جانا، بلکہ پہلے پوچھ لینا کہ آپ کو گمراہ کرنے والوں کے پیچھے انویسٹمنٹ کس کی ہے۔ تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ فلاں علاقہ ایریا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری قرآن کی آیات ظاہر گئے کسی موقع، ایریا اور گروہ، لوگوں، افراد کے لیے ہے، تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس جامع مسجد کیا نام ہے، برکت المدینہ محلہ راجہ کلونی اور گجرانوالہ کے لیے قرآن کی آیات نہیں بچی، کیونکہ وہ پہلے ہی تقسیم ہو گئی یہ علاقوں میں. گجرانوالہ کی باری نہیں آئی تو برکت محلے کی کب آئے گی؟ جب پنجاب اور پاکستان کی باری نہیں آئے گی تو پھر ظاہر مسجد کے نمازیوں اور تیرے میرے احکامات کی کب آئے گی؟ یہ وہ لاجک ہے جو قرآن کے عالمگیریت کو محدود کرنا چاہتی ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن جیسے 1400 سال پہلے ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے مخاطب ہے، 1400 سال بعد برکت المدینہ کے مسجد کے خطیب علامہ ارشاد احمد مصطفی سے بھی ویسے مخاطب ہے، جیسے طلحہ و زبیر سے مخاطب ہے ویسے 1400 سال بعد خادم خورشید سے بھی مخاطب ہے، ویسے ہی حافظ احمد رضا جماعتی سے مخاطب ہے، صاحبزادہ نعمان صدیقی سے مخاطب ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے بھائی. اس کو کسی کی لاجک سے متاثر ہو کر محدود کرو گے تو پھر آپ کو آنے والا موٹیویشنل سپیکر اور نئی ٹپلی بجانے والا یوٹیوبر آپ کو پھر روئی کی طرح اڑاتا پھرے گا، اور ہدایت کا نور آپ کو اسی وقت جناب میسر آئے گا جب آپ سمجھے گے کہ یہی نور تھا جس بابے نے تقسیم کیا تو 90 لاکھ کنیکشن محمد کے دین سے جوڑ دیا ہے. یہی نور داتا علی اجویری نے بانٹا تو راؤ راجہ کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا. بہاؤدین ہو، نور الدین ہو، شمس الدین ہو، قمر الدین ہو، احمد رضا ہو، جب آپ ان کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں سامنے رکھیں گے عزت، عظمت، رفعت، حیا بھی قائم رہے گا. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کوئی تربیت کرنے والا، آپ کے لیے 20-20 گھنٹے محنت کرنے والا بابا بھی پھر آپ کی عالمی دنیا میں آگے بڑھنے کی اور پھر مغرب کی انویسٹمنٹ کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کہتے نظر آئیں گے بابے تے شاہی کوئی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ ان کی اہمیت اور حلال کی برکتوں کو فراموش کر دیں گے. پھر آپ یہ کہیں گے، آپ بتائیے بھئی جس باپ نے مزدوری کر کے بیٹے کو سی اے کروایا، MBBS کروایا، سول مکینیکل یا کسی شعبہ میں انجینئر بنایا، پتہ کہ باپ ان پڑھ ہے، باپ سادہ کہ ان پڑھ ہے، تو بیٹے کا حق بنتا ہے نا چوک میں کہ ابا تو شاہی کوئی نہیں نا، بھئی میرے سامنے تو شاہی کوئی نہیں، میں انجینئر ہوں، میں سی اے کیا، میں نے MBBS کیا، تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ کہے. اگر وہ کہے گا تو آپ بتائیے برکت المدینہ میں بیٹھنے والے شریف لوگ، غیرت مند لوگ اپنی پنجابی کے لہجے میں کیا کہیں گے؟ ہیر اے الف میم دائے، ایسے کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے آپ؟ حافظ سے فرما رہے ہیں تھوڑا جا جوڑ کے میں کہ ہجے کر دے نا. بھئی وہ یہی کہیں گے نا جب وہ کہے گا بابا تو شاہی کوئی نہیں، پتہ کہ آپ MBBS ہیں، CA BA ہیں، تو آپ کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ پڑھتے گیا پر ہے حرام دائی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر سے تربیت ملتی ہے. آپ کی فکر کیسی ہے بھائی؟ آپ بڑے ہو جائیں لیکن بیٹا ہو تو وہ باپ، مرید ہو تو پیر، شاگرد ہو تو استاذ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے ابے کی کمائی کا اثر ہے، استاذ کی پڑھائی کا اثر ہے، اور شیخ کی صحبت و قربت کی برکات کا. جاگ رہے ہیں نا؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک بچے نے پوچھا فلاں یوٹیوبر بہت سچ بولتے ہیں. میں نے کہا جی ایسے ہی کبھی کبھی سچ بولتے ہیں
جیسے یوں سچ بولا جائے کہ کوئی کسی سے پوچھے وہ بزرگ کون ہے تو وہ آگے سے کہے یہ میری اماں دا قسم. ناراض ہو گئے ہو؟ غلط نہیں کہا اس نے، کہا بول لو تو صحیح، سچ کہا اس نے. اگر کسی اور سے پوچھو گے تو وہ کہے گا یہ کون ہے، وہ کہے گا میرے ابا حضور. ناراض ہو گئے ہو؟ اور جو کہے میرے والد گرامی، میرے حضور ابا جی، میرے بابا جان، اور اس کے مقابلے میں سچ بولنے والا نام نہاد سچ بولنے والا کہے اماں دا قسم، جنہوں دل کرے اے فکر لے لو، کوئی عرض نہیں. جاؤ سودا چل رہا ہے، بازار کھلا ہے، جس کو مرضی سنو. اس فکر پر اس کی وجہ یہ ہے بھئی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے، لیکن پنجابی چاہنے نے چاکا کھلیا اپنے ابے تو، اور پھر پہلا ہاتھ پایا صحابہ نو. ایک چاکا کھلیا کہ کبھی وہ حضرت معاویہ کو بھونکے، ایک چاکا کھلیا کہ پھر طلحہ زبیر کو بھونکے، ایک چاکا کھلیا کہ خلفائے راشدین کو تولے. جاؤ مرضی سنو، جتنے مرضی کلے مجھے جواب دو. اللہ کی قسم ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شریف لوگوں سے لے کر آخری شریف تک، کیا تیرے پیر بابے پردادے لکڑ دادے مرشد کے مرشد اس کے مرشد میں یہ جرت تھی کہ وہ یہ کہتا اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں خلیفہ اول ابو بکر ہوتا؟ انہوں نے چاکا کھلنا. ہم کہتے گئے قصور ان کا نہیں ہے، قصور صرف تربیت کرنے والوں کا ہے. ہمیں کیا پریشانی ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے میں نے دکانیں بند کر دی، انہوں آخو ہے تیرے پیو نے جڑے آئے بیٹھے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کوئی اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھ کر 10 چملو کے سامنے کہے مولویوں کی دکانیں بند ہو گئی، اس کو کہو کمینے تیرے انہیں ابے آئے بیٹھے نے دیکھ لے. جو بندہ پریشان ہے وہ کمینگی میں اپنا حصہ لے سکتا ہے، کوئی عرض نہیں. بول رہے ہو اور کون سی دکان بند ہوئی بتا؟ نہ تیرا نڑی نہ ڈنڈا، نہ مسجد نہ مدرسہ نہ علاقہ نہ تھا. اس محدود ایریے میں سوشل میڈیا کی دنیا اور ہوتی ہے بچوں. یہ کون ہے جو باہر بیٹھے اندر بیٹھے ہیں؟ کون سی دکان؟ جس مولوی نے دین کو دکان بنایا اللہ اسے بچوں سمیت غرق کرے. جس پیر نے مذہب کو دکان بنایا اللہ اسے ذلیل کرے. ہم نے کہا وہ کوئی اور تھا، تیرا باپ ہوگا جس نے دین کو دکان سمجھا. میں تجھے بتاتا ہوں اس دور کے میرے باپے میرے علی نے تیرے ابے نو لیٹرین تن کے ماریا، پھر اس دور کے باپے خادم حسین رضوی نے اور تیری کمینگی کو توڑ کے کہا ہے باپا چول نہ ہوئے، باپا باپا ہی ہوتا ہے. جدو باپے چول ہوئے پھر پتر یوٹیوبر ہوتا ہے، جدو بابا غیرت مند ہوئے پھر بچہ سعد حسین رضوی ہوتا ہے. بول دائے تیرے کہ وجود انڈیا دے مودی تو لے کے گیرٹ ولڈر تک رکھب ہے. میں جزاکم اللہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نور کو سمجھو بھائی، دکان نہیں ہے. غلطیاں مجھ میں ہزاروں ہوگی، آپ کو سینکڑوں نظر آتی ہیں، لیکن جس نے دین کو دکان بنایا اللہ کی قسم ذلیل ہوا. مجھے بتاؤ
یہ داتا صاحب نے دکان بنائی تھی جو 900 سال کے بعد بھی چراغ بوجھی نہیں رہے. بولو. یہ خواجہ غریب نواز خراسان سے چلے اور جا کے وہاں اجمیر میں ڈیرا لگایا, لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا نور بخشا. بابا دکانیں بند ہوتی ہیں, دکانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں, دکانوں پہ عروج زوال ہوتا ہے, دکانیں مارکیٹ کے مطابق چلتی ہیں. اللہ کی قسم ہے, اوے انگریز مورخ ہٹی کہتا ہے برِ صغیر میں 2 قبریں آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں. ایک لاہور میں داتا اجمیری ہے اور ایک اجمیر میں خواجہ غریب نواز. اگر دکان اور دیکھنی ہے مارکیٹ تو پھرا سارا دن بچوں گھوم لاہور میں, شاہ عالم مارکیٹ جا, لبرٹی جا, انارکلی جا. رات کو جب ساری دنیا تجھے سوئی اور سناٹا نظر آئے پھر تو آ جا یتیم چوک میں کل کے بابے. ہمارے دور کے بابے پیچھے نہ مر, پیچھے نہ جا بڑھ کے مرنی ہو رہی. آج کے دور کے بابے کو خادم حسین رضوی کو دیکھ لے, اللہ کی قسم ہے عیسیٰ فیض جیسا بندہ ترلے لے ہٹا کے کچھ مل جائے, لیکن اس نتیجے پہ پہنچا کہ خادم رضوی کی جتی بھی کوئی نہیں خرید سکا. چول بندے کو معذرت چاہنا, چول بندے کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کمینہ بندہ مجھے معاف کر دے, غیرت مند بندہ سبحان اللہ کہے. توجہ ہے, جس کا رخ زیبا پنجابی اچ بوتھا مبارک سجے ہے, تھوڑا جہا منہ تلے رکھے, جنہوں اماں دی درود والی لوری یاد ہے, سینہ تان کے بولے جاگ رہے ہو, ہولی ہولی بولو. بابے کچھ نہیں کر سکتے, جیڑا ہووے چوالوں نے کی کرنا ہے. اس کا پوچھنا ہے تو پھر ان سے پوچھ. ہم نے کہا, ہم نے اپنے بابو کو اس لیے نہیں مانا. اور یہ بھی سن لو, جس چول کسی بے وقوف نام نہاد ان پڑھ مبلغ نے کہا ہمارے بابے بانسریاں بجا کے دین پہنچاتے رہے, تیری تحقیق تے بھی لعنت, تیرے جمن تے بھی لعنت. جاگ رہے ہو؟ جو یہ بھونکتا ہے کہ میرے بابے نے بانسری بجائی, وہ توتی بجا کے, ہم نے کہا وہ بابا چول ہے جو بانسری بجا کے دین پہنچاتا ہے. اے میرا بابا غریب نواز بانسری سے نہیں, ایک ایک رکعت میں ایک ایک قرآن ختم کر کے محمد کا دین بانٹنے والا. توتیاں والے دا پتر نہ بولے, بانسری سنن والا بندہ نہ بولے, چول پیر دا مرید نہ بولے, ذرا غیرت مند پیو دا پتر سینہ تان کے بولے. جو پریشان ہے وہ موزی منہ نیچے رکھے. جاگ رہے ہو؟ ایک بندہ میں نے پیا کہ مسجد چے گل نہ کر, میں کہ جو تیرا پیو مریا میت تے کراں گا. مسجد میں سے مجھے حق کہنے سے ابھی تک روکنے والا پیدا نہیں ہوا. جڑا پریشان بیٹھا تھوڑا جہاں منہ تلے رکھے, باقی بولو ذرا. ہم نے ہر دور میں ہم نے کہا یہ مصطفیٰ کا دین ہے بھائی. میرے جیسے لوگوں کی قدر قیمت مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جس کو دین نے عزت دی ہے اس کی دنیا عزت کم نہیں کر سکتی. یہی تو انہوں نے پریشانی ہے. ہم نے کہا بنی اسرائیل بڑی قوم, لاڈلی قوم. قرآن اعلان فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی
انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے وہ یاد کرو وہ کیسا لمحہ تھا جب ہم نے تمہیں عزتوں سے سرفراز کیا۔ عزت تمہارے قد کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، تم بھی بنی اسرائیل کی قوم دوسروں قوموں کی طرح قد و قامت میں برابر تھی، بس تمہارا نسبت، تمہاری تعلق نسبت ہمارے نبی سے جڑ گئی۔ ہم نبی کی وجہ سے تم مانگتے گئے، ہم دیتے گئے، تم نے ڈیمانڈ کی، ہم نے تمہیں عزتوں سے سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ کیسا لمحہ تھا جب اس دور کا ظالم سفاک حاکم خدائی کا دعویٰ کرنے والا تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا۔ یہ چھوٹا دکھ نہیں تھا، یہ معمولی پرابلم نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ تم روتے تھے۔ کبھی تم نمرو فرعون کے محلات کو، اس کے گماشتوں کے محلات کو، اس کے جاغو جلال کو، اس کے باغات میں میٹھے پانی کو، اس کے گلستان کو، اس کی شارع کو، اس کے پروٹوکول کے دیکھ کے تم روتے تھے۔ اللہ ہم مارے جا رہے گئے، کچلے جا رہے گئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وہ یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کتنی مصیبت سے بچایا، پریشانیوں سے بچایا، ماؤں کی آغوش سے چھینے بچے مارے گئے، باپ کی بغل سے چھین کے مارے گئے، گھر میں کھیلتے ہوئے بچے قتل کیے گئے، پیدا ہونے والے مار دیے گئے، فیڈر پیتے بچوں کو تہہ تیگ کیا گیا۔ تم نے دعائیں مانگی، اللہ کرم فرما دے۔ پھر ان کے محلات، طاقت و قوت کو، پروٹوکول کو دیکھ کے تم روتے تھے۔ پھر ثم اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا وتمت کلمۃ ربک الحسنی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تمہیں عزتوں سے نوازا، ان کو ہم نے مال و دولت سمیت ذلیل کیا، اور پھر تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا تم نے کیا کیا۔ ہماری عنایات نبی کے صدقے دیکھو، رسول کی قربت کی وجہ سے دیکھو، انبیاء کی صحبت کی وجہ سے دیکھو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مسئلہ صرف یہ ہے، اللہ چاہتا تو ذلیل کر دیتا، کتے کی موت مار دیتا، کیڑے ڈال دیتا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اس کو غرق کیا اس پانی میں، جس پانی میں تمہیں راستہ دیا اس کو اسی میں غرق کیا، تمہیں ہم نے نکالا اس کو بیچ میں ڈالا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ غرق ہو گیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تمہیں طاقت نے نہیں بچایا، مال نے نہیں بچایا، دولت نے نہیں بچایا، مشینری نے نہیں بچایا، تمہیں پروردگار کہتا ہے میرے نبی کی صحبت و قربت نے بچایا۔ بتی آنٹیوں کا پسندیدہ سکالر کہتا ہے مولوی پاگل ہو گیا، مصلی رسول پہ بیٹھا جاگل گئے، 2 رکعت کا امام ختم خورا، درود پڑھنے، 11ویں کا ختم دلانے والا، بچوں کے کانوں میں اذانیں دینے والا، مرے ہوئوں کے جنازے پڑھانے والے کو کیا پتا عالمی دنیا کیا گئے۔ ہم نے کہا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو سائنس ٹیکنالوجی والے گئے، ہمارا کام میرا وہ منبر ہے، لیکن مجھے اتنا بتا، وہ کہتے ہیں مولوی مروانا چاہتا ہے کوئی قوم کو، ان کے پاس ڈیزی کٹر بم، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، ان کے پاس قوت و طاقت، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ایمن زواگری یہاں کابل میں کھڑکی سے سر نکالے، امریکہ سے ایسا ڈرون آئے کہ اس کو وہاں مار دے۔
یہاں اس کی ٹیکنالوجی کی پوزیشن یہ گئے کہ جہاں اسامہ بن لادن کو راتوں رات اٹھائے پاکستان کے سسٹم کا ریڈار پتہ بھی نہ چلا سکے، مولوی جاگل کو کیا پتا؟ ہم نے کہا مجھے الٹریٹ کہہ کے انجوائے کر، جاگل کہہ کے خوش ہو، مجھے بے وقوف جذباتی کہہ سکتا ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دے تیرے سامنے تاریخ کوئی اور ہوگی، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، سنبھالا مصطفیٰ نے، پروان نبی نے چڑھایا، محمد پاک کی صحبت و قربت ملی، آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ اٹھو، بدر میں طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، غیرت کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، لیکن پھر سنو برکت المدینہ میں آنے والوں جو سامنے آئے تھے اسلحہ جدید تھا، باربیکیو چل رہے تھے، 10 اونٹ ذبح ہو رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، طاقت پہ گھمنڈ تھا، قوت پہ ناز تھا، خاندانی روایات پہ ناز تھا، اور میرے نبی کے پاس ظاہری طور پر جو لشکر تھا کسی کے وجود پہ کپڑے پورے نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، سواری ایک بندے تین، کسی کو ڈنڈا پکڑایا، لاٹھی پکڑائی، کسی کی لاٹھی کو 2 ٹکڑوں میں بدل کے آدھی آدھی صحابہ کو دی، لیکن رکے نہیں ہے۔ آج فلسطین کا بیٹا چیخیں مار رہا ہے، فلسطین کی بہن روتی ہوئی کہتی ہے اللہ ایٹم بنانے والے کہاں سو گئے، 14 افراد گھر کے ایک کفن میں لپیٹ دیے گئے، قبر میں اجتماعی دفن ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، حجرے اور گھر میں بیٹھ کر، 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر، 20 کروڑ کے بنگلے میں بیٹھ کر اپنے بچوں میں کہتے ہیں اللہ ابابیل بھیج دے۔ ابابیل کیوں بھیجے؟ مجھے کیوں نہ بھیجے؟ میرے بھائی کو کیوں نہ بھیجے؟ میرے بچے کو کیوں نہ بھیجے؟ یہ دعا مانگ اللہ ہمیں بھیج دے، ہماری طاقت و قوت کو اللہ ان بہنوں بیٹیوں کے کام لگا دے۔ لیکن ادھر تو خوف یہ ہے کہ زبان پہ نام نہیں آتا، پارلیمنٹ کا ممبر روئے، اسٹیبلشمنٹ کا کارکن روئے، بیوروکریسی روئے، عرب و عجم کے لوگ روئے، OIC کا اجلاس 35 دنوں کے بعد ہو، جب ہزاروں مر چکے ہوں، اور پھر جناب نشست کھانے پینے کے بعد ختم ہو جائے۔ عرب لیگ کا بغیرت نیند سے جاگا، جاگ کے پھر کبھی نہ سو گیا۔ لیکن بتاؤ نبی کے غلاموں، مولوی کعبے میں رو کے دعا مانگے، برکت المدینہ میں مانگے، سیالکوٹ میں مانگے، میری دعا کا زیادہ اثر ہوگا یا سارے گھرانے کو ملبے کے نیچے گرا، بچوں کو آگے بقا کرتے وجود کے کٹتے ہوئے دیکھ کر رونے والا بچہ اکلوتا بچا، وہ کہتا ہے اللہ اب میرا کچھ نہیں بچا، قیامت بھیج دے۔ ہم نے وہ بابا بھی روتے دیکھا، پوتوں کی کٹی میتوں پہ کہہ رہا تھا بچوں حضور سے جا کے شکایت کرنا، جب ہم مارے جا رہے تھے، فیڈر پیتے کچلے جا رہے تھے، ہاسپٹل پہ بمباریاں ہو رہی تھی، سکول اجڑ گئے تھے، کالجز یونیورسٹی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس دور میں لوگ سوتے رہے، پنجاب پاکستان میں لاہورے کے نام پہ کنجر ناچتے رہے، جدہ میں بغیرت کے ناچ گانے ہوتے رہے، اور پوری دنیا دیکھتی رہی ہم مر گئے۔ جب قوموں کا یہ حال ہوتا ہے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قسم کا سن لو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، صرف یہ جنگ ان کی نہیں ہے، یہ آگے بڑھے گی۔ میرے جیسے بزدل بھی مریں گے، میرے جیسے کمزور بھی مریں گے، لوگ حسین و جمیل بھی مریں گے، طاقتور بھی کچلے جائیں گے، ٹریڈ کرنے والے بھی، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے لوگوں پر ترس کھانا چھوڑ دیں گے پھر اللہ اپنی مخلوق پر رحم نہیں فرمائے گا۔ وقت یہ ہے جس کے پاس جتنے
اتنی طاقت و قوت ہے، صلاحیت ہے، اس کو بروئے کار لا کے عالمی دنیا کو بتائے میں خود کہتا ہوں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، اللہ کی قسم مجھے ہر بیٹی سے فلسطین کی بیٹی زیادہ عزیز ہے۔ میں کہتا ہوں ظالم وقت کے حکمرانوں، اعلان جہاد کرو اور شرط رکھو صرف مولوی چاہیے، سب سے پہلے میرا نام لکھو، مجھے دین نے بڑا نوازا، اللہ کی قسم ہے میری زندگی کی معراج ہوگی کہ اگر میں سیدہ زہرا کی روحانی بیٹی کی عزت و عفت و پاک دامنی کی لیکن اگر ہم چپ رہے تو پھر آپ کے میرے سامنے پہلی قومیں موجود ہیں جو اس دھرتی پہ ناز نخرے کر رہی تھی، اللہ نے نعمتیں دی، پھر قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ عالم کیا ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ مجھے آپ کو اسلام نے کیا نہیں دیا؟ پاکستان کے غیور لوگوں اس بہن سے پوچھو جس نے اپنی عزت دے دی لیکن ملک کو بقا بخشی، وہ ماں بتاؤ جس نے اپنے بیٹوں کے لیے جان کا سودا کر دیا۔ آج یہ دنیا کی وہ طاقتور ملک ہے جس کے پاس آج ایٹمی پاور ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں مصر میں جامعہ ازہر میں پڑھتا تھا، پاکستان میں حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کی محنت و جرت سے ایٹمی دھماکہ ہوا تو سب سے زیادہ میں نے فلسطینیوں کو خوشی مناتے دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے آج دھرتی کے ایک کونے پہ ہمارا وہ بھائی طاقتور ہو گیا جس کی بنیادی نظریہ توحید ہو رہی ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ہم کب بولیں گے؟ ہم نے کہا بزرگوں تھوڑا سا اس پہ مٹی وٹی جھاڑ کے عالمی دنیا کو یہ تو بتا دو کہ یہ ایٹم بم ہم نے شیخ رشید کی شادی کے لیے نہیں رکھا، ہم نے دشمنان دین کے لیے رکھا ہے۔ ہولی بولو تھوڑے چکو فوت نہ ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا میں نے نہیں کہا، علامہ ارشاد سب سے پوچھئے، حضور نے فرمایا آخری جنگ یہودیوں سے ہوگی، ختم نہیں ہوگی، یہ رکے گی نہیں، یہ رکے گی نہیں۔ اگلی بات بھی سن لو، ان کا مرا 60 لاکھ ہمیشہ ذلیل ہوئے، آخری ان پر جو عذاب چلا وہ 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔ ہٹلر نے کپڑے اتروا کے ننگے مارے، ہٹلر نے ان کے بال کاٹ کے کلین بنوائے، چلتی ہوئے مشینوں پہ ان کے ڈیڈ باڈیز کو رکھ کے وجود کے پیسز کیے، وہ بڑے بڑے ڈرموں میں ڈال کے اس کا آئل نکالا، اس پروسیس سے گزرے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ 1 لاکھ مسلمان مریں گے، امام محمد مہدی بیت المقدس پر محمد کے دین کا جھنڈا لہرائیں گے۔ بزدل بندہ نہ بولے، او دے مرن دا خطرہ ہے، او نہ بولے، باقی بول سکتے ہو۔ مر تو جانا گئے، لیکن لنڈے کے انگریز کو موم بتی آنٹی کو وہ پاپولر مبلغ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس کی زبان پر کبھی لفظ جہاد نہیں آئے گا، کیونکہ مغرب کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جہاد کے خلاف ہے۔ ہولی ہولی بولو۔ اور پہلے مغرب کی انویسٹمنٹ نے ہمارے نصاب میں جہاد کی آیات نکلوائیں، پھر آیات ربانی نکلوائیں، پھر خالد بن ولید، فاروق اعظم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب آپ کے نصاب میں کون ہے؟ ملالہ یوسفزئی، محترم عبدالستار ایدھی صاحب، بڑی خدمات ہے عبدالستار ایدھی صاحب کی، مخلص تھا، اچھا تھا، اس نے بڑا کام کیا، اپنی بساط سے بھی بڑھ کے لوگوں سے چندہ مانگ کے اس نے لوگوں کو ایمانداری تک، دیانتداری سے پہنچایا۔ لیکن میری قوم کے آئیڈیل کو اتنا محدود نہ کرو، میرے بچوں کے دماغ کو اتنا محدود نہ کر۔ نصاب بنانے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب، ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنا کمال نہیں ہے۔ تیرے پڑوسی ملک میں چائنا والے مغرب کے وہ قدموں پر نہیں گرے،
انہوں نے امریکہ کے یورپ کے بوٹ صاف نہیں کیے، رزلٹ یہ نکلا کہ آج سائنسی ایجادات میں چائنا ٹاپ آف دی لسٹ ہے، پوری دنیا میں پہلے نمبر پر، امریکہ کا 7واں نمبر ہے، لیکن محسوس نہ فرمانا اپنا نمبر کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بھی اس کو بناتے ہیں جی دی زبان بولی کتے تو بھی لمبی ہوئے، جیڑا بندہ محسوس کر گیا اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے، باقی بول سکتا ہے، جس کا کام ہے محراب و منبر کو کاٹنا۔ رزلٹ کیا نکلا کہ پڑوسی ملک کا سائنسدان چاند پہ پہنچ گیا، اور پاکستان کے تاجر بیٹیوں کی بالیاں بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، ٹیکس دینے والے۔ اور اجارہ داری کس کی ہے؟ اس تھرڈ کلاس مائنڈ کی کہ جو 17 گریڈ کا سہارا لے کے بیساکھی کی صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، شریف آدمی ٹیکس دے کر اس کی 2 کروڑ کی گاڑی میں فیول ڈلوانے والا 2 گھنٹے باہر ویٹ کرتا گئے، پھر 2 گھنٹے کے بعد اندر جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹھو نہیں کھڑے کھڑے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس موزی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری کرسی جو ہے وہ اس تاجر کے پسینے میں اس کے پائے ہیں۔ جڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے 2 زیارت ہفتے دیوں میں ڈی سی صاحب دیاں ایسی صاحب دیاں وہ دے دفتر اللہ کرے بڑے ضلع دے افسر دیاں تو 2 زیارتوں میں ہر ہفتے پتہ لگے کہ اشرف فل مخلوقات کیڑی ہوندی ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو۔ میں کیونکہ تحصیل کی بڑی کرسی پہ رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ یہ ظالم نشہ کتنا گھٹیا ہوتا ہے۔ جاگ رہے ہو نا؟ یہ ایسی خناس ہے جب دماغ میں گھستا ہے۔ تو میرے ملک کی بدقسمتی ہے کہ 19ویں گریڈ کا استاد ہیڈ ماسٹر چوک پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میریاں دھیاں اور میرے پتر اور میریاں بچیاں اور میں کرایہ تے رہنا، میں چھت بنانی ہے، میری پینشن کم نہ کرو۔ وہ کتے کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے۔ میں نے کہا یہ آئی ایم ایف کا بغیرت ادارہ ضلع اور تحصیل کے بڑے افسر کے سسٹم کو کیوں کمزور نہیں کرتا؟ قوم کے بچوں کو تعلیم دینے والے ماسٹر میں پیچھے ہی کیوں پہ گئے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ مجھے میرے بھائی نے احمد رضا صاحب نے کہا تھا سوکھی تقریر کری، میں سوکھی کر رہا لیکن تواڈی پریشانی دس رہی ہے کہ تواڈی جان بلا تاخیر چھڑ جانی چاہیے۔ جڑے بندے ستے ہو پہلے انہاں لئی دعا مانگ لئیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ جڑے جاگ رہے ہو ذرا ایک باری محبت نال بولو، توجہ ہے نا؟ تو عرض یہ گئے، ہم نے کہا یہ آئی ایم ایف کا وہ بغیرت ادارہ ہے جو کہتا ہے تحصیل کے بڑے افسر کو 2 کروڑ کی گاڑی دیں، اس نے اس پہ بیٹھ کر پیاز کے ریٹ چیک کرنے ہیں۔ ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی۔ میرے بچے نو خالص دودھ نہیں مل رہا، خالص مرچاں خالص گھی نہیں مل رہا۔ بڑا افسر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ سارا دن میٹنگ کر کے گپ شپ لگا کے چلا گیا۔ اس سسٹم پر جو قابض ہے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتاؤ یہ ملک تیرے پیو لئی نہیں بنیا، عیاشی لئی نہیں بنیا، یہ ملک تے محمد عربی دے دین دی عظمت تے عزت لئی قائم ہو جائے۔ جیڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے 2 ہفتے دیا زیارتاں، اللہ کرے 4 پیشیاں وڈے افسر اگے پین۔ توجہ ہے نا؟ ایک بیچاری بڑھڑی اماں روندی گئی وڈے افسر کو لو، سر جی پہلے 2 گھنٹے باہر بٹھایا، پھر اندر گئی، آندھی سر جی ماڑیاں بیواں میرے مکان تے قبضہ کر لیا ہے، بدماشاں نے 3 مرلے دا مکان ہے۔ انہوں نے کہا اماں میں نے سمجھ نہیں آ رہی، وکیل کر وکیل۔ وہ بیچاری اپنی تپی سی آندھی ہے شالا جمدہ مرے، ہم مری لوریاں دیوان والی، سمجھ تینوں نہیں آئی وڈ کے مرنی، وکیل میں کرا، تینوں کس بغیرت میرے ملک دی کرسی تے بٹھایا جے تینوں ملک علی قوم دی زبان ہی نہیں آندی۔ حالی علی بولو، حالی علی بولو۔ اور میرے معزز جج صاحب، میرے ملک کی عظمیٰ اور عالیہ دونوں چھوٹی بڑی بہن، میرے ملک کی عظمیٰ کے شوہر نے فیصلہ دیا کہ ہماری قومی زبان اردو کو ملک میں عام کیا جائے لیکن لکھا انگریزی میں۔ ہولی 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 ہولی۔
جاگ رہے ہو؟ ایویں تے نہیں آخر تو چوتھا نمبر ہے، جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ ہم یہ کہتے ہو سانو کچھ نہ سمجھو، سانو اس ملک دا باسی تے سمجھو۔ میں نے اللہ دی قسم ہے جتنے بیٹھے نے شریف لوگ انہاں چوں کسے دے بچے مغرب وچ شفٹ نہیں ہو گئے، تے جڑے تواڈے تے لنڈے دے انگریز قابض نے انہاں دے بچے باہر۔ اساں کہو ساڈے وڈیاں دی قبراں ایتھے نے، حکومت تم کرو، پارٹیاں چلاؤ، لیکن سیاست کرو، انہاں مہربانی کرو، کھاؤ گند نہ مارو۔ اسا ممبر والے ہیں، سانو چاہیے نہیں، اللہ کرے اللہ ہمیں موت دے دے جب ہمیں یہ چسکا پڑے، ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں ہمیں یہی رکھو، لیکن کم از کم تسا ہی کمانا ہے، تسا ہی کھانا ہے، لیکن تھوڑا جہا ٹھنڈا کر کے کھاؤ میرے ہو کاکے ہو، اس پر تھوڑا ترس کھاؤ، اس ملک پہ مہربانی کرو، لیکن قوم میں اور آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ قرآن کہہ رہے پہلی قوموں کا ذلت رسوائی کیوں ہوئی؟ انہوں نے ڈیمانڈ کی اللہ نے دشمن کو مارا، انہوں نے مانگا اللہ ہمیں کھانا دے دے، آسمان سے نازل ہوئے، دریاؤں نے راستے دیے، خشکیاں قائم ہوتی گئیں، قوم نے پانی مانگا، نبی نے ڈنڈا مار کے پتھروں سے چشمے نکال دیے۔ یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد تکبر کیا، رعونت کی، اکڑ گئی، پھر اللہ فرماتا دوری بتا علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، خدا کے غضب کا نشانہ بنے۔ وہ قوم جتنی بڑی ہو اللہ کی نافرمانی کرے گی، نبی کے گھر سے روگردانی کرے گی، آمنہ کے لال کے فرامین سے ہٹے گی، پھر ذلیل ہوگی۔ اب سکالر کہتا ہے ڈرون کو دیکھو، ڈیزی کٹر بم کو دیکھو، بیری بیڑے کو دیکھو، ہم نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے نبی لے کے آ گئے، غلام آ گئے، نبی کے دیوانے آ گئے، پہلے نبی نے بھیجا، گھر میں دعا نہیں مانگی، حجرے میں نہیں مانگی، راستے میں نہیں مانگی، ہاتھوں میں تلوار سوٹی لاٹھی پکڑا دی، میدان میں اتار دیا، پھر دعا مانگ کے کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، اللہ جو میرے تھے لے کے آ گیا، تربیت میں نے کی، امتحان تو نے لیا، تعلیم میں نے دی، امتحان تو نے لیا، پڑھایا میں نے، ڈگریاں تو نے دی، جو میرے تھے لے کے آ گیا، اللہ تو بھی سن لے، اگر میرے یار مارے گئے نہ تیرا بھی کوئی نہیں لوے گا۔ یہ گھر میں دعا نہیں مانگی، حجرے میں نہیں مانگی، دیوبندیو، سنیو، وہابیو، شیعو، ہندیو، سندھیو، بلوچو، پٹھانو، سرائکیو، نبی نے گھر میں نہیں مانگی، حجرے میں نہیں مانگی۔ پیر صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب حجرے میں مانگ رہے ہیں، اللہ بابیل کو بھیج، نہیں ہمیں بھیج، سانو بھیج، تو اڈے کولو ماشاءاللہ پاکستان نے 17-18 جہاز نے چلن دے قابل نہیں، انہیں سانو بٹھاؤ، بٹن بٹن دس دیو، پچھو ایسا ریموٹ سیٹ کرو کہ جدو اسرائیل پہنچی ہے ڈگ پوے، اسا وچے جہاز دے مر جائیے کو 2-4 ہزار یہودی تماریے، او دا فائدہ کی ہوئے گا نعمان صدیقی صاحب؟ فائدہ یہ ہوئے گا سانو بغیرت چنگے نہیں لگ دے، انہوں نے مولوی چنگے نہیں لگ دے، کہ دو میں کم ہو جان گے، ساڑھی بغیرتہ کل جان چھوڑ جائے گی، تو اڈی مولویوں کل چھوڑ جیڑا بندہ چپے ہو پارٹی چھوڑ لو بے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں میں کہ ایک جہاز میں نو دے ہو، ایک میرے مولانا فضل الرحمان نو دے ہو، ایک جیڑا بندہ پریشان ہے انہوں بھی نال دے ہو، سانو بٹن دس دے ہو آپ دبی جاؤں گے، بیٹھے ہو بچے بچے ان کو جنہی ماشاءاللہ جاگ رہے ہو نا، تو عرض یہ ہے ہم پوری دنیا کو تو پتا ہو بھئی غیرت مند قوم ہے، اسی ہاں اے میکڈونر تے رش ویکھی دے نا تے پھر پتہ لگ دے بے بغیرت ماما بھی موجود ہیں، KFC تے گڑیاں کھڑیاں ویکھ دیا نا پتہ ویکھ کے دسی دے بے دا مطلب ہے اجے غلیظ لوگ موجود نے۔ ابھی ہمارے دوست ہیں علامہ الفت نشائی صاحب، ان سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے برطانیہ میں یہ ہے
نام لینا پسند نہیں کرتے. میں کہو کتی قوم اتنے بھی پھر دیے جیڑی اج بھی میکڈونلڈ دی جان نہیں چھڑ دی, کیونکہ اس کمینے کو کیا پتا بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے. دنیا کو یہ بھی احساس نہیں ہے. اور وہ یہودیت آج پوری دنیا پہ 60 لاکھ بندے مروا کے پوری دنیا کو اس نے کنٹرول کر لیا. یہودی جیسا شاطر کوئی نہیں ہے. کل ہم چیختے تھے تو لنڈے کا انگریز بھونکتا تھا مولوی پاگل ہو گیا, اس کو سینس نہیں ہے. ہم دنیا میں سروائیو کیسے کریں؟ وہی ہم نے کہا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, ان کے آگے اپنا سب کچھ نہ رکھو, کچل دیں گے. میں نے اپنے کانوں سے ایک ایسی قرارداد سنی, اللہ کی قسم ہے میں مانگ رہا تھا دعا, اللہ کاش قرارداد سے پہلے میں مر گیا ہوتا. نواز شریف صاحب کو تقریر لکھ کے دینے والے دانشور ایک عرفان صدیقی نامی سینیٹر ہیں, قرارداد پیش کر کے کہہ رہے تھے بچوں ہمیں تمہارا گرنا مرنا, ہمیں تمہارا جلنا, ہمیں تمہارا تباہ و برباد ہونا, ہمارے تمہارے پیچھے ہونا, ٹکڑے ہونا, ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے. تمہارے سامنے وہ قوتیں کھڑی ہیں جن کا نام نہیں لے سکتے. کہ میں کہ یہ نہیں سو لے سکتے یہ پارلیمنٹ سینٹ بکواس کرنے کی ضرورت ہے. سی دنیا کو میسج یہ دینا تھا کہ ہم اتنے ان کے آگے لڑ چکے ہیں, یہ کہو ہی نا. باقی دنیا بھی تو ہے بھائی. وہ ابھی OIC کا اجلاس ہوا, پہلی قرارداد پیش ہوئی, اسرائیل کے فضائی راستے بند کیے جائیں, 4 ملکوں کے کتے بھونکے, نو. تیل بند کر دے, تمہارے تیل سے ٹینک مسلم بیٹیوں کو کچل رہے ہیں, جواب ملا نو. سفارتکار واپس بلاؤ, نو. وہ 4 کس ملکوں کے کتے تھے؟ سعودیہ, UAE, بحرین, مراکش. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم کس کے سامنے روئے آپ بتاؤ؟ امت اب بالکل بے ہوش ہو گئی, راک کا ڈھیر بن گئے, ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جتنا اللہ نے درد دیا وہ بیان کرو. اللہ کی قسم ہے یہ میرے رب کا نظام ہے, وہ سسٹم چل رہا ہے. آپ اور میں بچیں گے نہیں, آگے بڑھ رہا ہے. اور کل کو مرنے والے ہیں, رسول اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائیں گے ہم؟ وہ کم از کم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. میکڈونلڈ کے بغیر, پیپسی کے بغیر مر جاؤ گے, کوک پیپسی کے بغیر مر جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب ہم کہتے گئے یہ کرو تو آگے سے بچے بیچارے پوچھتے ہیں. یہ یاد رکھنا, میری تسبیح دیکھ کے آپ متاثر ہو سکتے ہیں, ٹوپی جبہ مدینے سے منگواؤں, عربی اردو بڑی اچھی بولوں, لیکن میرے اندر کے بے ایمان اور اندر کے مومن کا پتہ آپ کو میری 2 مواقع پر چلے گا. میری خوشی کیسی ہے اور میری غمی کیسی ہے. توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ مسجدیں آباد, بیت اللہ کے زائر, روضہ رسول کے زائر, سخاوت کرنے والے سخی لینا نبیوں نے. لیکن ایک بات اور دماغ میں آگے, قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کی ذلت میں ایک اور مسئلہ بھی تھا. وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اس قوم کی ذلت اور رسوائی میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا. اللہ فرماتا ہے ساڈے نالوں نہ کیتا وعدہ, عہد لیا. اللہ نے فرمایا اپنوں کو, پڑوسیوں کو قتل نہیں کرو گے, یس. قتل نہیں کرواؤ گے, یس. مال نہیں چھینو گے, یس. مال چھیننے والا دے یار نہیں بنو گے, یس. دھیاں بہنوں دی عزت نہیں لٹو گے, یس. لٹن والے نال نہیں کھڑو ہو گے, یس. یہ وعدہ کیتا ساڈے نال. عرب وچ 2 قبیلے سن وڈے جنہاں دا کم ہی صرف لڑا کے ٹکر کھانا, ایک اوس تے خزرج. 3 قبیلے یہودیاں دے, ایک خزرج کے ساتھ, 2 اوس کے ساتھ ہو گئے. انہاں دا تے کم ہی ٹکر پانی سی, 2 پارٹیاں دا لڑنا پھرنا. اے انہاں دے بن گئے حلیف. ہویا کی جدو او کوٹ مار کر دے سن, انہاں دیاں بچیاں چک لینیاں, عزتاں چک لینیاں, بندے مار دینے, بچے چک لینے, ادو اے ویکھدے رہندے سن پرلے چودھری.
جدو چکے جانے دھیاں پتر مارے جانے اس تو بعد پھر انہاں پیسے لے کے اپڑ جانا اے ساڈے بھتیجے نے عزیز نے برادری یہ قوم ہے انہاں نو چھڑ دیو پیسے دسو کنے پھر آ کے کی کہنا اسا آسمان والی کتاب تے عمل کر رہے ہیں کیونکہ کتاب آندی ہے اپنے نال پیار کریا کرو پھڑے جان تے چھڑا لیا کرو اے توانوں مینوں تے دا لگ سکدا ہے اللہ فرمایا اندر دی بغیرتی دسو اے کتاب نہیں یہ تھوڑی طبیعت ہے طبیعت ہے کہ اگر تم کتاب پہ عمل کرتے تو کتاب تو کہتی مارو بھی نہ اور مارنے والوں کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہو بولو کتاب تو کہتی تھی ظلم کرو بھی نہ اور ظالم کے ساتھ یعنی کھڑے ہو جاتے ہو اے ہون تسا سخی بن کے تاں آئے ہو تاکہ جنہاں نو چھڑائیے ہو ساری زندگی آنکھ نہ چکن حاجی اور سانو چھڑوایا سی یہ مزاج تھا اس قوم کا اور اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جڑی سے پسند لے لئی جو طبیعت کے مطابق نہ لیا ہاتھ جوڑ کے آپ کے تھرو سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے آج ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ جو پسند ہوتا ہے لے لیا اور جو پسند نہیں ہے آئیں بائیں شائیں کیونکہ چنانچہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک بیروکریٹ میرا یار تھا میں نے کہا یار تیرے بارے کو سنے آندہ ہے قسم لے لو شراب شروع پی لینا کیونکہ مسلمان ہوں شراب شروع کدے کدے پی لینا سور دا گوشت نہیں کھاندا میں کہا پھر تو کہہ کیونکہ میں کافر ہوں کیونکہ میں کافر ہوں میری طبیعت چاندی ہے شراب تے اور میری طبیعت سور تے نہیں چاندی اگر تو مومن ہے تو پھر طبیعت نہیں ہوتی پھر محمد کی شریعت ہوتی ہے ناراض نہ ہونا قرآن بیان اچھا مجھے ایک مسئلہ آپ بتا دیں یہ جس بغیرت کا نام یزید ہے چس نہیں آئی جس کتے کا نام یزید ہے مزہ نہیں آیا جس کمینے کا نام یزید ہے آج کئی لوگوں نے یزید نال رشتہ داری دا ذوق ہے تے گھاری چو کوئی بھی نسبت قائم کر کے اپنا رشتہ مضبوط کرے وہ دا حق بندا ہے لیکن جب تک حسین کے خادم موجود ہیں موزی کو چیر کے رکھ دیں گے یزید کو باپ بنانے والے کو معافی نہیں ملے گی مردہ بندہ ہولی بولے اچھا ہون دسو یزید کے لیے پاک امام میدان میں نکلے تھے گئے سن ہولی بولو گئے سن یزید کے مقابلے میں او بول لو تو صحیح گئے تھے یزید کی بغیرتی میں سب سے بڑی بغیرتی ہے امام پاک کے شہادت میں قتل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کتے کا انوالو ہونا لیکن وہ اس سے پہلے بھی کتا تھا او نہ بولے جڑا ستا تھا میں بھی تو انجی کر دی ہے پھر ستے انو جگانا تو پھر اوکھا ہی ہے نا وہ پہلے بھی کتا تھا اس لیے کہ اتنا بڑا بغیرت تھا کہ حسین اس کے لیے میدان میں جہاد میں نکلے اگلی گل سن لو یزید کتے دی مسجد میرے تو بڑی سی یزید کتا میرے تو سونی تقریر کر لیندہ سی کیونکہ او بغیرت بولی بھی عربی سی ہولی اس تو بھی ہولی بولو یزید بغیرت میرے تو بڑی مسجد تقریر کردہ سی لیکن پھر بھی بغیرت تھا امام میدان میں کیوں اترے فرمایا میں نے یزیدیت کو ختم کرنا ہے کیوں کہ یزید یہ کہتا تھا کہ میں اتنی شریعت لوں گا جتنی میری طبیعت کے مطابق ہوگی حسین بادشاہ نے کہا اکبر کٹا کے اصغر کٹا کے کعبے کا متولی ہوں روضہ رسول کا سجادہ نشین ہوں مسجد نبوی کا خطیب ہوں علی کی تلوار کا وارث ہوں مصطفیٰ کی دستار کا وارث ہوں میں شہزادہ ہوں میں اپنے خون کا آخری قطرہ دے کے بتاؤں گا کہ قیامت تک جو طبیعت کے مطابق شریعت رکھے وہ یزید ہوگا اور جو طبیعت محمد کی شریعت میں ڈال دے وہ 1000 سال کے بعد بھی ہو تو سنیوں کا بابا فرید ہمیں اپنی طبیعت شریعت کے مطابق ڈالنی ہے انج نہیں کرنا اللہ 4 پیسے دے وے
شادی تے خسرے نچن، ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی۔ اللہ 4 پیسے دے وے، شادی تے کنجریاں نچن۔ اور بڑے کنجروں کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ جڑا بیٹھا ہے وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ بڑے کنجر کا بغیرت کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ اب وہ اپنی بیٹیوں کو اور بذات خود شادیوں پہ ناچ کے اسلام کے عظمتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ بڑے بڑے نام نہاد گھرانے، الیٹ نہیں، گلیز کلاس، اور ساڈے ہاں کی کردے نے؟ ایہو جے موقع تے جا کے نا بجڑے بابے، کھیڑ بابے رات نو ٹھمکے ویکھ کے فجر ویلے مسجد چانے استاد جی فلانا ساڈا عزیز بڑا کنجر نکلے، انہیں کنجریاں نچائیاں۔ حاجی صاحب تساں کتھے آوے؟ حالی حاجی اور راتی نہیں بولے، فجر نو امام مسجد نو کہہ رہے ہیں امام مسجد حافظ قرآن ہے لیکن او عاصم منیر نہیں۔ حالی حالی بولو۔ اگر تیرے میرے میں جرت اخلاقی ہوتی تو رات کو جب ٹھمکے لگنے لگے تھے صدقے انہوں میزبان نو، چور صاحب اے گل سنو، اسا تواڈے رشتہ دار ہے، شریف سمجھ کے آئے سا، اے پھڑو اپنی سلامی، سانو تے آ کے پتہ لگیا تسا ٹاپ دے کنجر ہو۔ ایک باری چھوڑ کے ویکھ، جو اگلی باری وہ کر جائے تو پھر راکھی ادھر بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا تو آ کے پھر بک بک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس مولوی طرح نہیں ہوں جڑا گجرانوالہ کی ایک پارٹی کی 200 کروڑ والی شادی پہ 10 لاکھ کا لفافہ جیب میں ڈالے اور نالا کہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ میں احمد ابن حنبل کا جانشین ہوں، منہ پہ حق کہنا جانتا ہوں۔ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جا اور اولی بولو۔ حق سمجھو اور حق کہنا چھوڑ دو گے مارے جاؤ گے۔ وہ جتنی طبیعت تھی اتنی لے لی، اللہ نے برباد کیا۔ ساڑی پوزیشن اگر انج دی بن گئی، سرخاب دے پر نہیں، اسمان تو ڈگے نہیں، اساؤنہ تو کمزور ہیں، مارے جائیں گے، برباد ہوں گے۔ بربادی تباہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بچے سینسٹیو ہیں، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، یہ اعلیٰ لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہے۔ آپ کے گھروں کو، بچوں کو، بزرگوں کو سلام، لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا، جب ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مصنوعات چھوڑ دو، ایک اور گل پوچھ لوں اگر تسیں اجازت دو، میں ان پڑھا کیونکہ مولویاں، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، او دی مصنوعات کیڑا کتا لایا ہے؟ جنہوں سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں۔ اساں جدو انہوں منیا ہی نہیں، بھائی پڑوسی نو اساں گال کڈیے کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ساڈا پڑوسی دشمن ہے، گالا کڈیے، برا کیے، تے او دا دکان دا سودا ساڈے گھر ہوئے تے دا مطلب ہے بغیرت بندہ گھرے چے۔ اسانے اس بغیرت نو پڑھو، اولی اولی بولو۔ اگلی بات اب آپ سے پوچھتے ہیں جی بچے ہم کیا کریں؟ اے دا جواب میرے کول نہیں۔ میری تبلیغ، میرے سجدے، میری ٹوپی آپ متاثر ہو سکیں گے، لیکن جب میری اوریجنل پوزیشن آپ دیکھیں گے میں گھر میں کیسا ہوں، جلوت میں کیسا ہوں، خلوت میں کیسا ہوں۔ ایک بات اور بھی کر دیا، اے جڑے پیسے تساں سٹے نے مینوں یقین ہے گن کے نہیں یہ سٹے، لیکن تساں پیو نو بھی گن کے دیندے ہو، تساں ماں نو بھی گن کے دیندے ہو، بیوی نو بھی۔ میں کوئی آسمان سے بھی گیا، میں کوئی جبریل دا کلاس فیلو ہوں، میرے تے بغیر گنے سٹو، پیر تے بغیر گنے سٹو۔ اگر تواڈی حلال مخلص سارا دن محنت کرن والے دی کمائی میں کنجراں تے لٹاواں، خسریاں تے لٹاواں، اے دا مطلب اتو تو مولویاں اندروں کنجراں۔ تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، اگر تیرا پیر بھی اپنے بچے کی شادی پہ خسرے نچائے ہے ہی کنجر۔ ہولی 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 جڑا بغیرت دے مرید ہے نہ بولے نہ بولے نہ بولے، چول پیر دے مرید نہ بولے۔ بھئی اگر مولوی اپنے بچے کی شادی پر غیرت
مند حلال کمانے 18 گھنٹے مزدوری کر کے آپ ہماری گاڑی چومو، ہاتھ چومو، گلے میں ہار ڈالو، تو اڈے پیسے میں بالا دے شادیاں تے کنجر خانے تے لاما اتو غور اندرو غور. مومن کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ اندر سے اور باہر سے ایک ہوتا ہے. مومن دورہ نہیں ہوتا، مومن کا ایک ہی معیار اور مزاج ہوتا ہے. اچھا، آج کی اس بزم کے حسین سناخاں تشریف لائے، ان کے اسٹیج کے پہنچنے تک ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. اساں کی کر سکنے ہیں تو میرے حل دیکھو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو چیز آپ بناتے ہو اس میں ملاوٹ چھوڑ دو. کر سکتے ہو؟ زندہ بندے بولو. جو چیز آپ بناتے ہو ملاوٹ چھوڑ دو. کر سکتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ بولنا ہے. بیٹھے ہو؟ پھر سنو، جو چیز آپ بناتے ہو اس میں 2 نمبری چھوڑ دو. ملاوٹ بولو، کم تولنا، جھوٹ بولنا. وجہ میری تبلیغ وہ کام نہیں دکھائے گی جو آپ کے دماغ میں یہود و نصارہ کی مصنوعات نے کر دیا. ہم یقین کی حد تک پہنچ چکے کہ ہماری چیز کوئی بھی خالص نہیں ہے. کہاں جائے گی تبلیغ؟ کہاں جائے گی محافل؟ کہاں جائے گی تیری میری نماز اور سجدے؟ جب میرے بچے کو یقین کی حد تک یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اپنا نمک خالص نہیں، اپنا گھی خالص نہیں، اپنا دودھ خالص نہیں، اپنی مصنوعات، اپنا فاسٹ فوڈ، تو اس یقین کی حد تک اس بدبختی کو کس نے لانچ کیا؟ یہ میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہے یہ چیز. حکمرانوں سے گلہ چھوڑ دیں، مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. جس بچے دا پیو فجر نو اٹھ کے تہجد پڑھے تے سجدے چ روے تے 12 رکعتاں پڑھے، بچہ آندا میرا ابا نیک، پھر وہ ابا تہجد تو بعد پھر جاوے مسجد نماز پڑھن، پھر جماعت تو بعد اچھا کلمہ پڑھ کے آوے گھر، پھر گھر بہ کے ابا پڑھے قرآن، پھر قرآن کے بعد پڑھے وہ اوراد و وظائف، پھر اس کے بعد حاجی صاحب چومن مجھ یا گاں، تے پھر حاجی اور 5 کلو نو بنا من 8 کلو. کتھے گئے سجدے؟ کتھے گئی نماز؟ کتھے گیا روزہ؟ حاجی صاحب نے تہجد بھی نہیں چھوڑی، جماعت بھی، تسبیح، تلاوت بھی، اور حاجی صاحب نے بے ایمانی بھی نہیں چھوڑی. تو پھر میرے بچے کو میری تبلیغ کیا اثر کرے گی جڑا گھر اپنے پیو حاجی نو بے ایمانی کردہ ویکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے حل کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کو خالص دودھ پلا رہے ہیں تو پھر میں پیسے دے کے اب خالص بیٹے کو پلانے کا روادار نہیں ہوں. اس اللہ کے گھر میں آج کی اس بزم میں عہد کرو، 2 نمبری نہیں ہوگی، دودھ وچ پانی نہیں پاواں گے. یقین نہ لکھ لو، جنہیں ہاتھ چکے نہ انہاں دی مجھے اپنی نگاہیں او مول لینا لینے. آج شہد کر لو تاکہ میرے اور آپ کے اندر سے دنیا اتنی نورانی ہو کہ ہم عالم کفر کو اپنی جرت، غیرت، صداقت، شرافت سے کمزور کر سکیں. اقبال کی اس بات پر ختم کروں گا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.